ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل سے غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ معصوم شہریوں کی اموات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کے لیے ترک صدر رجب طیب ایردوان متحرک ہیں۔ ترک صدر نے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے کیے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیلی ہم منصب سے فون پر غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ کیا اور غزہ کی بندش کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ معصوم شہریوں کی اموات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رجب طیب ایردوان نے امیر قطر سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ ترک صدر کی لبنان اور ملیشیا کے وزراء اعظم سے بھی رابطے کیے، جن میں فلسطین اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح رہے، آپریشن طوفان الاقصی کے دوران اسرائیل کے متعدد علاقوں میں مجاہدین اور صہیونی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی، جبکہ بوکھلائے صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی اور 3800 سے زائد زخمی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے نجی ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی تو ہم جیسے لوگ الگ ہو جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں۔ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے نون لیگی رہنما نے کہا کہ قافلہ لے کر استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کا قائل نہیں۔ وطن واپسی کے لیے پارٹی نواز شریف کو گمراہ کر رہی ہے۔ نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ اشتہاری قرار دیے گئے شخص کو ضمانت نہیں مل سکتی، پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے ورنہ پیچیدگی بڑھے گی۔ الیکشن سے متعلق شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ حالات میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، حتمی فیصلہ حلقے کے لوگ کریں گے۔ حماس کے جانبازوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے۔ مسلسل حملوں میں اسرائیل کے اندر 100 فوجیوں سمیت 1000 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کی جانب سے آپریشن طوفان الاقصی کے تیسرے روز مزید 4500 راکٹ داغے گئے اور حملوں میں 100 فوجیوں سمیت 1000 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں، جبکہ 2500 سے زائد زخمی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے 103 اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا ہے اور اسرائیل کے 8 مقامات پر اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے جانبازوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسری طرف غزہ پر اسرائیلی فضائی بمباری میں بھی 4 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے ہیں۔ حماس کے حملے کی وجہ سے تل ابیب میں افراتفری مچی ہوئی ہے، پروازیں بند ہو گئیں، فلسطین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر کچھ ممالک نے بڑا اچھا اسٹینڈ لیا۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ ظالم کون، مظلوم کون، پاکستان کو بھی دبنگ بیان دینا چاہیے تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید نے نجی نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے باصلاحیت طریقے سے کارروائی کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اسرائیل کو اتنا بڑا دھچکا تاریخ میں کبھی نہیں لگا جو حماس نے کارروائی کی۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ 16 سال سے بندش تھی، اس کے باوجود حماس نے بڑی کارروائی کی۔ حماس نے پیرا گلائیڈنگ کر کے کارروائی کی جو حیران کن ہے، باڑ کو اکھاڑ پھینکا، کمیونیکیشن کو جام کر دیا، دنیا سب دیکھ کر حیران ہے۔ حماس نے ثابت کیا محصور قوم اٹھ کھڑی ہو تو بڑی طاقت بھی ناکام ہو جاتی ہے۔